سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ برسات کے موسم کے حوالے سے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو ڈائریا کے بارے میں بتائیں گے، جس کو اسہال بھی کہا جاتا ہے۔ برسات کے موسم میں لاحق ہونے والا عام عارضہ یہ دستوں کی بیماری ہے۔ در حقیقت یہ کوئی مرض نہیں بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ اصل مرض آنتڑیوں اور معدے کے جو میوکس میمبرین ہے یا جھلی کی سوزش ہے، جس کی وجہ سے ہاضمے کا نظام خراب یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس مرض میں عام طور پر پیچیش کی طرح مروڑ نہیں ہوتے۔ واضح رہے کہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں 1/3 اموات کا سبب بھی یہی دستوں کی بیماری اور اسہال ہے اور ڈائریا ہے۔ اگرچہ مختلف موسموں میں ڈائریا کے مختلف جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن برسات کا موسم ان تمام جراثیم کا پسندیدہ موسم ہے۔ یوں تو ان میں ان کی نمو بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈائریا کے تقریباً 1/3 کیسز وائرس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جن میں روٹا نامی وائرس زیادہ عام ہے۔ باقی ماندہ مریض بیکٹیریا یا مختلف قسم کے جراثیم کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے عموماً غذائی بد احتیاطی کی وجہ سے ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈائریا سے متاثرہ بیشتر بچوں کو دوا سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا ORS اورل ری ہائیڈریشن سالوشن پلانا مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ORS میں گلوکوز، سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم نائٹریٹ اور پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ شامل ہوتا ہے، جو کہ نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ اس طرح کا یہ سالوشن جو ہے نا، بعض دفعہ اگر اویلیبل نہ ہو ORS تو گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کے اندر گلوکوز اور نمکیات صاف پانی میں شامل، بوائل پانی میں شامل کر کے بچے کو دیے جا سکتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن اگر بڑھ جائے تو زندگی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر ڈائریا ہو تو فوراً ہی بچوں کو یا جو بھی شخص متاثر ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیا جائے اور اس کو ORS سالوشن پلاتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر مرض کنٹرول میں نہ آئے تو مریض کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔